حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ احترام بڑے کیا کرتے تھے. آج تھوڑا سا کوئی عہدہ مل جائے نا تو انسان اپنی اوقات بھول جاتا. تکبر اس لیے کہ وہ اس کو اللہ کی طرف سے بھیک نہیں سمجھتا. جس کو کوئی چیز بھیک میں ملی ہوتی ہے تو وہ کبھی بھی اتراتا نہیں ہے. دیکھو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا پہننے کے لیے, بھکاری بن کے کسی کے در پہ گئے, سیٹھ صاحب نے آپ کو ایک ٹائی دے دی, 3 پیس سوٹ دے دیا, بنیان دے دیا ہے بھائی, اور شیمپو دے دیا کہ نہا لو. نہا کے آپ نے ٹائی وائی پہنی, اب آپ اسی کے سامنے اکڑ رہے ہو اور لوگوں کو یوں کر کے دکھا رہے ہو, تو وہ بولے گا بھائی میں نے دی ہے, واپس لے لوں گا میں. تو جو چیز بھیک میں ملی ہوتی ہے انسان اس پہ اکڑتا نہیں, اور جو اپنے پیسوں سے خریدی ہوتی ہے اس پہ اکڑتا ہے. خود گئے طارق روڈ میں شاپنگ کی آپ نے, اپنی تنخواہ میں سے, آپ کو تنخواہ ملی تھی, اچھی تنخواہ ہے آپ کی, وہاں سے 3 پیس سوٹ ٹائی پہن کے آئے, اپنی گاڑی میں بیٹھے, پھر آپ ایسے ایسے کر کے گھوم رہے ہیں. کوئی شرمندہ نہیں کرے گا آپ کو, بولے گا بھائی السلام علیکم, اللہ نے آپ کو دیا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ جو تمہاری اپنی چیزیں یہ بھی اپنی نہیں ہیں, یہ سب میں نے دی ہیں. یہ جو تنخواہ آپ کو مل رہی ہے یہ تنخواہ کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ جو آپ کی کمپنی کی ارننگ ہے یہ تو قدرت کی پیداوار ہے نا, جو اللہ پیدا کر رہا ہے. کپاس اللہ نے پیدا کی, اس سے کپڑا بنتا ہے, تو آپ ٹیکسٹائل مل میں جاب کر کے تنخواہ لے رہے ہوتے ہو. یہ تو سب اللہ کی طرف سے بھیک ہے. آپ شوگر مل میں مینیجر لگ گئے بھائی, تو شوگر پیدا کون کر رہا ہے؟ یہ گنے اللہ پیدا کر رہا ہے. آسمان سے پانی برستا ہے اور وہ میٹھے لکڑیاں پیدا ہو جاتی ہیں, اس سے میٹھی میٹھی لکڑیاں پیدا ہو جاتی ہیں شہد جیسی, اس سے رس نکلتا ہے. ایک بارش ہے جو دنیا کی ہر چیز پیدا کر رہی ہے, ایک پانی ہے جو دنیا کی ہر چیز پیدا کر, تبھی پانی بند, سب کچھ ختم. تو یہ سب چیزیں بھیک میں ملی ہیں. تو حکومت بھی کس میں ملی ہے؟ بھیک میں. تو حضرت عمر جانتے تھے کہ مجھے جو حکومت ملی ہے کس میں؟ اللہ نے بھیک میں دی ہے, یہ میرا کمال نہیں ہے. تو لہذا بڑوں کا احترام کرتے تھے. حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے. حضرت خولہ بنت ثعلبہ جو تھیں, ان کے شوہر نے ان سے زہار کیا. زہار کہتے ہیں کہ انتی علیہ کظہر امی, بیوی کو اپنے ماں کے کسی محترم عضو سے تشبیہ دے دینا کہ تم مجھ پر ایسے ہو جیسے میری ماں کی طرح ہو. تو عرب میں یہ الفاظ طلاق کے سمجھے جاتے تھے. تو جب ان کے شوہر نے یہ الفاظ کہے تو یہ پریشان ہو گئے کہ طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں, فتح مکہ کے بعد کا واقعہ یہ. عرض کیا یا رسول اللہ, کیا میں اپنے شوہر پہ حرام ہو گئی؟ آپ نے فرمایا حرام ہو گئی. وہ بار بار اللہ کی طرف دیکھتی کہ اللہ کوئی صورت پیدا کر دے. چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے, شوہر سے بہت محبت بھی تھی. پھر جاتی ہیں, پھر واپس آتی ہیں, یا رسول اللہ. جیسے لوگ طلاق دیتے ہیں نا بیوی کو, تو پھر عورتیں بھی آتی ہیں, مرد بھی آتی ہیں, مفتی صاحب 3 دے دی ہیں کچھ تو ہمارے نبی کیا کہہ رہے تھے کہ طلاق یعنی نکاح ختم, حرام ہو گئی ہو ہمیشہ کے لیے. اس لیے کہ آپ اپنی طرف سے, تو مفتی بھی اپنی طرف سے کچھ نہیں بتا سکتا. جب بار بار آئیں اور آسمان کی طرف دیکھتیں تو اللہ نے آسمان سے آیتیں نازل کی. قد سمع اللہ, 28ویں پارے کا پہلی آیت, قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا, تحقیق سن لی اللہ نے بات اس عورت کی جو اے نبی اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جھگڑا کر رہی تھی. واللہ یسمع تحاورکما, اللہ تمہاری سرگوشیوں کو, باتوں کو سنتا ہے. اور پھر اللہ نے آیتیں نازل کی, والذین یظاہرون منکم من نسائہم, جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کے کسی عضو سے تشبیہ دے دیں, زہار کریں, تو اس طرح کہنے سے ان کی بیویاں حقیقت میں ماں نہیں بن جاتی. یہ طلاق کا جملہ نہیں ہے, نہ اس سے طلاق ہوگی, نہ بیوی حرام ہوگی, لیکن یہ بری بات ہے. تو بری بات کی سزا یہ ہے کہ جو شوہر ایسا جملہ کہے گا تو وہ بیوی کے قریب نہیں جا سکتا جب تک کہ ایک غلام کو آزاد نہ کر دے. اور جس میں غلام کی طاقت نہیں ہے وہ 60 روزے لگاتار رکھے. جو 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا, کمزور ہے, بیمار ہے, تو وہ 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائے, اس کے بعد بیوی کے پاس جا سکتا. تو اللہ نے آیتیں نازل کی. کیا خیال ہے بھائی؟ اب آیتیں نازل ہونے کا آپشن, اس لیے 3 طلاقیں دیں تو وہیں بیٹھ کے بس سمجھ جائے گا کہ بیوی حرام ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب آگے مفتی کو تنگ نہیں کہ کوئی گنجائش, پھر ادھر سے آگے فتوے آج کل مارکیٹ میں اویلیبل ہے. اور میں بتاتا ہوں اہل حدیث علماء کا میں احترام کرتا ہوں, لیکن 3 طلاق کے مسئلے میں ان کی رائے 100% غلط ہے, بالکل قرآن و حدیث سے متصادم, اجماع امت کے خلاف ہے.
اس لیے ان کے فتویٰ سے بیوی حلال نہیں ہوگی. خود اہل حدیث کے لیے بھی اس فتوے پر عمل کرنا جائز نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اللہ نے تمہاری بات سن لی. تو یہ بڑی ایک فضیلت تھی. یہ حضرت عمر کے دور حکومت میں یہ بوڑھی ہو چکی تھیں, خولہ بنت ثعلبہ جو ہے نا, ظاہر ہے وقت گزر گیا تھا, بوڑھی ہو چکی تھیں. ایک دن حضرت عمر جا رہے ہیں تو ان کو پتہ چلا کہ امیر المومنین گزر رہے ہیں, تو یہ بوڑھی ہو گئی تھی. انہوں نے حضرت عمر کو روکا اور ٹھیک ٹھاک سنانا شروع کر دی. تم بادشاہ بنے ہو, تم مسلمانوں کے امیر ہو, تمہیں قوم کا خیال نہیں ہے, تم ایسے کر رہے ہو, تم ایسے, جیسے عادت ہوتی ہے بڑے بزرگوں کی. حضرت عمر سر نیچے کر کے سن رہے ہیں, سنتے جا رہے ہیں, کچھ نہیں کہہ رہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے امیر, لوگ کانپتے ہیں ان کے نام سے, اور ایک بوڑھی عورت کھڑے ہو کر ڈانٹ رہی ہے, سمجھا نہیں رہی, ڈانٹ رہی ہے, بولتی جا رہی ہے, چپ ہی نہیں رہی. تو وہ جو حضرت عمر کے خادم تھے نا, انہوں نے کہا کہ قد اکثرتی یا خولا, بہت زیادہ کر دیا آپ نے نصیحت, امیر المومنین ہے, تھوڑا خیال کرو. ٹھیک ہے 2-3 دفعہ ہو گیا, اب یہ آپ تو بولے ہی جا رہی ہو, بولے ہی جا رہی ہو, بولے ہی جا رہی. حضرت عمر نے ان کو خاموش کرا دیا, اپنے خادم کو. فرمایا کہ اگر یہ عشاء کے بعد کا یہ واقعہ ہے, فرمایا اگر یہ عشاء کے بعد سے فجر تک بھی مجھے کہتی رہے گی تو عمر اس کی بات سنتا رہے گا, کیونکہ یہ وہ عورت ہے جس کی بات کو اللہ نے آسمانوں پہ سنا ہے. تو عمر کون ہوتا ہے اس کی بات کو سننے سے انکار کر دے؟ یہ وہ عورت ہے جس کی بات اللہ نے 7ویں آسمان پہ سنی ہے. یہ آئی تھی نا نبی کے پاس گنجائش پیدا کریں, تو قد سمع اللہ نے آیتیں نازل کی, اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہی تھی. تو جس کی بات اللہ 7ویں آسمان پہ عرش پہ بیٹھ کے سن رہا ہو, عمر کیسے کہہ سکتا ہے کہ بس کر, میں نہیں سننا چاہتا؟ تو یہ بھی وہی ہے اللہ کا خوف. یہ کہاں سے آیا؟ قرآن سے آیا. کوئی اقوام متحدہ نہیں تھی اس وقت, یہ کوئی بین الاقوامی عدالت نہیں تھی جس کے پاس دنیا کیس لے کے جاتی کہ یہ ہماری بات نہیں سن رہے. جب تک اللہ کا خوف نہ ہو, آخرت نہ ہو, انسان کا بچہ بن ہی نہیں سکتا, اور دنیا میں ظلم ہوتا رہے گا, اور اپنے اوپر بھی انسان ظلم کرتا رہے گا, اپنے اوپر بھی. دیکھو میں سگریٹ نہیں پیتا الحمدللہ, میں چرس نہیں پیتا, میں ہیروئن نہیں پیتا. یہ کیوں؟ اسلام کی وجہ سے نا. اگر آپ نہیں پی رہے تو کس کی وجہ سے؟ خدا کی قسم ایک دن کے لیے اسلام کو ہٹا دو تو دیکھو یہاں آدھے سے زیادہ لوگ شراب پینا شروع کر دیں گے. اپنی جان پہ ظلم ہے یا نہیں شراب پینا؟ بتاؤ میرے بھائی. حضرت عمر کو پتہ چل گیا کہ میں اگر سوؤں گا اور کوئی بھوکا سو گیا تو میری خیر نہیں ہے, میری خیر, مجھے دنیا میں کوئی نہیں پوچھتا, آخرت میں پوچھا جاؤں گا. میں اگر اس بوڑھی عورت کے سامنے بول پڑا, خولہ بنت ثعلبہ کے سامنے, تو اللہ کہے گا اے عمر اس کی آواز تو میں نے آسمانوں پہ سنی اور جواب دیا ہے, تو مجھ سے بڑا تھوڑی ہو سکتا ہے. تجھے آج 22 لاکھ مربع میل کی حکومت مل گئی, میں نے بٹھایا, تو اب تو ایک بوڑھے کا احترام نہیں کر رہا. یہ خوف ہے جو ان کو سننے پر مجبور کر رہا ہے. تو صرف اسلام, صرف دین ہی نجات کا راستہ ہے میرے بھائی, اور آپ کی زندگی میں سکون اور اطمینان بھی صرف اسی لائن میں ہے, اس کے علاوہ سب بکواس ہے.